ایک نوجوان سپاہی اچانک مصر کا وزیر کیسے بن گیا؟ کیا صلاح الدین ایوبی اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال پائیں گے یا دشمنوں کی سازشیں ان کا راستہ روک دیں گی؟ جانیے صلاح الدین ایوبی کی کہانی کے پارٹ 13 میں جب صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے تو وہاں سیاسی انتشار، سازشیں اور دشمنوں کے حملوں کا خطرہ ہر طرف موجود تھا۔ ان کے چچا اسد الدین شیرکوہ مصر کے وزیر بنے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نوجوان صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ ایک نوجوان اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھالے گا، لیکن صلاح الدین نے اپنی ذہانت، دیانت داری اور مضبوط قیادت سے سب کو متاثر کر دیا۔ انہوں نے مصر کی فوج کو منظم کیا، معیشت کو بہتر بنایا اور عوام کے مسائل حل کرنے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ مصر ایک مضبوط اسلامی ریاست بننے لگا۔ کمپاس فلسفین اسی دوران صلیبی افواج بار بار مصر پر حملے کر رہی تھیں۔ صلاح الدین نے بہادری سے ان حملوں کا مقابلہ کیا اور دشمن کو ناکام بنایا۔ ان کی کامیابیوں کی وجہ سے عوام ان سے محبت کرنے لگے اور فوج ان پر مکمل اعتماد کرنے لگی۔ ویکیپیڈیا پروٹ چند سال بعد صلاح الدین نے مصر میں کمزور فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک نئے مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں ایوبی سلطنت کہا گیا۔ اب ان کا اگلا خواب مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا فلسفیک لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ شام، مصر اور دیگر علاقوں میں کئی حکمران ان کے مخالف تھے اور صلیبی طاقتیں بھی مسلسل مضبوط ہو رہی تھیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو متحد کر پائیں گے اور بیت المقدس کی آزادی کی پہلی بڑی جنگ کب شروع ہوگی؟ جانیے پارٹ 14 میں۔ اگر آپ کو صلاح الدین ایوبی کی یہ تاریخی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ایک ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔